بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تذکرہ دو چار دن سے مسلسل چل رہا ہے۔ رمضان المقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود، والدین، حسن اخلاق، ان کی تمام فیوز و برکات کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث آج لیتے ہیں۔ بات وہی ہے، مقصد اکیلا ایک ہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ کسی بھی طرح، کسی بھی ایکٹیویٹی سے اتنی زیادہ باتوں کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو پک اپ کر لے گا، کوئی کسی پہ عمل کر لے گا، کوئی کس طرح عمل کر لے گا، کوئی قولی عمل کر لے گا، کوئی فعلی عمل کر لے گا، کوئی بدنی عمل کر لے گا۔ اس لیے ایک ہی ٹاپک پر اتنی زیادہ متعدد احادیث ملتی ہیں۔ آج بھی اللہ کی رضا، گناہ، اخلاق، اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، بڑے صحابہ میں شمار ہے۔ بڑے سے مراد ہے بہت متقی اور بہت ہارڈ لائنر صحابی۔ ہارڈ لائنر ان دا سینس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس سے زیر زبر ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہٹنا ہے، بس جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے۔ اور عاجزی اور انکساری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے شاید ہی کوئی صحابی ہو۔ عاجزی اور انکساری سے مطلب یہ ہے قناعت پسندی، یعنی عالم یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا کہ اگر ایک جوڑا ہے اور اگر اس میں ابھی بھی سلنے یا پیمند کی گنجائش ہے، چاہے جتنا عرصہ گزر گیا ہو، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، تو نئے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسراف بیجا ہے ان کے نزدیک۔ اب جب بالکل گنجائش ہی نہیں رہی، اب سل بھی نہیں سکتا، تب بات دوسری ہے۔ تو بہرحال، اور حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور جان لیں۔ اکیلے صحابی ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہے جو حضرت بی بی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شامل تھے۔ ہم سب جانتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا، ابھی 3 رمضان کو ان کا یوم وفات گزرا ہے۔ حضرت علی اور دونوں صاحبزادے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اتفاقیہ طور پر، لیکن بہرحال انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اس تکفین میں شامل ہیں۔ خیر، ایک اضافی بات ہو گئی جانکاری کے لیے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ 4-5 الفاظ کی بہت چھوٹی سی حدیث، ترمذی، دارمی کی حدیث۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اپنے آپ کو کہتے ہیں، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، چاہے اکیلے کسی ایک صحابی سے فرمایا ہو، چاہے صحابی کے اجتماع میں فرمایا ہو، مقصد اس کا امت تک پہنچنا ہے۔ وہ لفظ اکیلے کسی ایک صحابی کے لیے نہیں، ایک شخص کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے وہ لفظ۔ کیا فرمایا؟ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔
کیا مزاج اور ذہن میں تخیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنوانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں جب ہی صرف اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم مسجد میں ہیں جب ہی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہاں مسجد میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو وہاں کر نہیں رہے، یا اگر ہمیں سعادت حاصل ہوئی تو ہم حرم میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حرمین شریفین میں ہیں، تب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم کوئی بھی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں تب ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، تب تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو ہر جگہ اور ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، خالی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ جب ہم عبادات کر رہے ہیں تبھی ہم اللہ کے سامنے ہیں، جب ہم عبادت سے فارغ ہوئے، جب ہم نے سلام پھیرا، بس پھر ہم دنیا میں آ گئے اور ہم دنیاوی کام کرنے کی ہمیں اجازت مل گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں ہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم بازار میں خریداری کر رہے ہیں، ہم عزیز و اقارب کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں کسی کی دعوت کر رہے ہیں، ہمیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ تو رہا ہی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی یہ دھیان رکھیں کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹ تو نہیں رہا ہے۔ ہمارے گھر مہمان آیا ہے، ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے، ہم کھانا وانا سب کھلا رہے ہیں، بہت دھیان سے 3-4 چیزیں بھی پکا کے کھلا رہے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے ہمارے کسی فعل سے اس کے کسی دل کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ہمارے منہ سے کوئی لفظ ایسا تو نہیں نکل گیا کہ یار یہ تو جب دیکھو جب آ جاتے ہیں، ارے ابھی تو آئے تھے پچھلے مہینے پھر آ گئے۔ مذاقاً ہی ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ مذاقاً ہی کہتے ہیں، لیکن نہیں معلوم یہ جملہ آنے والے مہمان کو کیسا لگے گا۔ ہم بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی سامان ہمیں پسند آ گیا، ارے اتنے کا تو فلانا دے رہا ہے، وہ ہم نے 1 منٹ میں فوراً وہاں جھوٹ بول دیا کہ ارے تم اتنے کا دے رہے ہو، پچھلی دکان پہ تو اتنے کو دے رہا ہے، جبکہ پچھلی دکان پہ ہم گئے بھی نہیں، ہم اس دوران اللہ کو بھول گئے، فوراً ہم نے ایک جھوٹ بول دیا، اس لیے کہ وہ دکاندار اس چیز کے دام یہ سمجھ کے کم کر دے کہ اچھا ہم تو پچھلی دکان پہ بھی دیکھ آئے ہیں۔ ضرورت نہیں تھی اس جھوٹ کی، ہم اپنے پیسے اسے بتا سکتے تھے کہ بھائی اتنے نہیں اتنے کا دے دو، لیکن یہ ہم سب کی، ہم بھی شامل ہیں اس میں، یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے دل سے اس کا ڈر وہاں نکل جاتا ہے۔ مطلب بتانے کا صرف یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، ایک ایک کام یہ جان کے، یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کرو کہ کہیں اللہ ہم سے اس میں سے ناراض تو نہیں ہوا جا رہا ہے، بس۔ اور کیا کرو اس کے بعد؟ اور کیا کرو؟ گناہ کے بعد نیکی کیا کرو کہ وہ اسے مٹا دے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ گناہ کے بعد نیکی کیا کرو کا کیا مطلب ہے؟ خدا نخواستہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ چلو تم گناہ کر لو اور نیکی کر لو اسے مٹا دے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ اصل میں اللہ رب العزت نے انسان کی سرشت میں رکھا ہوا ہے، سوائے انبیاء کو چھوڑ کے، تمام انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہ اس کی سرشت میں رکھا ہوا ہے بالکل، بس امتحان اس کی کنٹرولنگ کا ہے، ہمارے پاس صرف اس کی کنٹرولنگ کا امتحان ہے۔ یہ امتحان نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، امتحان یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں احساس کتنا ہوا، اوہ ہو ارے یار بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، یہ ہم سے نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ احساس ہو گیا، اور اگر موقع ہے تو ہم اس غلطی کو پلٹ دیں۔ پلٹ دے کا مطلب یہ ہے ہم نے کسی سے کو کچھ پیسے لینے تھے، اس نے ہمیں غلطی سے زیادہ پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، اب ہم نے بھی اتفاق سے اس کو اس وقت نہیں گنے، مثال کے طور پر ہم اپنے گھر آ گئے، اب زیادہ پیسے نکلے، اب ہم نے اس کو نہیں مانگے تھے، ہم اپنے لیے ان پیسوں کو یہ جائز سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں مانگے تھے، اب اس نے دے دیے 10,000 روپے ہمیں زیادہ تو دے دیے۔ اب یہاں امتحان ہے، غلطی اور گناہ یہاں کسی کا نہیں ہے، گناہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کا خوف یہاں سے نکلتا ہے، ڈر سے کہ چلو اس میں بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تھوڑی مانگے۔ اب نیکی کرنے کا مطلب یہ ہوا، نیکی پلٹانے کا مطلب یہ ہوا، گناہ سے بچنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جلدی سے جلدی ایز سون ایز پاسبل اس کے پاس جائیں کہ یار یہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی، یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم آپ کو اتنے پیسے کم دے گئے، آپ نے نہیں گنے، آپ نے ہمارا فون نہیں آیا آپ کے پاس، ہم آپ کے پاس لوٹانے آئے، یہ ہو گیا، یہ ایک نیکی ہو گئی۔ اگر وہ گناہ ہم سے ہو گیا ہوتا تو اس کا یہ ازالہ تھا۔ اس کے بعد اگر مان لو کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو بھی گیا تو بھی
ہمیں یہ احساس ہوا کہ ارے ہم سے یہ بڑی غلطی ہو گئی، یہ ہم سے نہیں ہونی چاہیے تھی، کنڈیشنلی ہو گئی، حالات ایسے تھے ہو گئی، اتنے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، ہم اس شخص کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائے، غلطی ہو گئی، ہمیں غصہ آ گیا تھا، ہم نے اس کو کچھ کہہ دیا، سخت سست کہہ دیا، وہ برا مان کے چلا گیا، ہو گئی ہم سے غلطی، اب کوئی بات نہیں، ہو گئی، اب کیا کریں اس غلطی کو لوٹانے کے لیے؟ اب ایک ہی راستہ ہے کہ جس شخص سے ہماری غلطی ہوئی ہے ہم فوراً اس سے رجوع کریں، اس سے کہیں یار ہم سے غلطی ہو گئی، بات تمہاری بالکل صحیح تھی، اب وہاں یار وہ بات ہی ایسی آ گئی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں مان پائے، بس اب ہو گئی غلطی، دیکھو ایسا کرو کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں رجوع کرنے کے لیے اپنی غلطی، اس غلطی کو، اس بات کو یہیں ختم کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہم دھیان رکھیں گے، اوکے، بات فنش ہو گئی۔ وہ غلطی وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے معافی نامے کے بعد کاٹ دی جائے گی، وہ غلطی شمار نہیں ہوگی، وہ والی غلطی بھی شمار نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی اور بڑا گناہ ہو گیا جس کو ہم اس کو لوٹا بھی نہیں سکتے، بالکل نہیں لوٹا سکتے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں میں دوسرے قسم کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیں۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے من میں یہ احساس زندہ ہے، اب جس شخص سے اس کی غلطی ہو گئی ہے اس کو لوٹا نہیں پا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں لوٹا پا رہا ہے، وہ شخص دور چلا گیا، وہ ملتا نہیں ہے، وہ کھو گیا، وہ ہم اس سے بہت دور ہو گئے، رابطہ ٹوٹ گیا، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کا ازالہ اس کو ہم اس کی نیکی دے دیں گے، اس کا ازالہ اس کی نیکیوں سے ہم کیے دے رہے ہیں۔ تو بدی کے بعد ہمیں نیکی کی طرف ضرور رجوع ہونا چاہیے۔ توبہ بھی ایک طرح سے نیکی ہے، اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے توبہ کر لی تو وہ بھی نیکی ہی ہے ایک، وہ بھی ہمارے گناہوں، ہماری غلطی کو مٹا دے گی۔ بس دھیان یہ رہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس رہے، ہم اس پر بزد نہ رہیں کہ نہیں یار ہم نے تو صحیح کیا، وہی غلط تھا، بس یہ احساس اگر آ جائے گا تو پھر غلطیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تیسری چیز کیا بتائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ بہت بڑی بات ہے، اکیلی ایک بات ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی گزر گئی، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ ایک اور بات دھیان سے یہاں سمجھ لیں، اخلاق والے یہاں ہم سب لوگ ہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی بد اخلاق نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا آدمی بد اخلاق ہے ہی نہیں۔ ضرورت اخلاق حسنہ کی ہے، یعنی اپنی ایکسٹرا بات پیش کرنے کی ہے۔ ہم سب لوگ الحمدللہ، کوئی بھی، ہم کسی بھی آدمی کو لے لیں، کوئی بھی فری میں کسی کو غیر ضروری گالی تو دے گا نہیں، کوئی پاگل تو ہے نہیں۔ اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں، یعنی ہم اپنے باتوں میں، اپنے جملوں میں، اپنی بات کرنے کی ٹیکنیکس میں یا موضوع میں اور زیادہ اخلاق سے پیش آئیں، اپنے عمل میں اور زیادہ اچھی طریقے سے پیش آئیں۔ یہاں ہم سبق لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی سے۔ کوئی تبلیغ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی صدقات نہیں، صرف اخلاق۔ باقی تو صرف 23 سال کی زندگی بچی ہے جس میں سارا اسلام آیا ہے اور دنیا میں پھیلا ہے۔ 40 سال کی زندگی صرف اخلاق پہ گزری ہے، صرف سچائی پہ گزری ہے، صرف وعدے کی پابندی پہ گزری ہے، صرف امانت پہ گزری ہے، صرف منہ سے آپ کے صرف پھول جھڑنے چاہیے بات کرتے ہوئے، لوگوں کا دل آپ کی طرف راغب ہو جائے کہ یہ آدمی نہیں جھوٹ بول سکتا، یہ آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، تو تمام قبائل، تمام قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے، تمام مشرکین نے کہا تھا آپ بالکل سچ ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مان لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ تو ہم اس بات کا، اس تبلیغ کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اخلاق کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اخلاق سے ہی اصل میں ہمارا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا آتا ہے، کیا نہیں آتا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ جب بھی ہماری زبان سے الفاظ نکلیں گے کسی بھی محفل میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے یا محفل میں تقریر کر رہے ہیں تب بہت اچھے سے بولیں، ہم اپنے بچوں سے بھی بہت اخلاق سے بات کریں۔ بچے ہمیں سے تو اخلاق سیکھیں گے، جس زبان میں ہم بچے سے سوال کریں گے بچہ ہمیں اسی زبان میں جواب دے گا، وہ ہم سے وہی الفاظ سیکھے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اخلاق اپنے گھر میں پیش کرنا ہے، دوسرے تو بہت بات کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، ہماری پارٹیز ہیں، ہمارے عزیز و قارب ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں۔ یہ راستے، یہ 3 راستے ہمیں بالکل ڈائریکٹ، براہ راست اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں، گناہ کے بعد نیکی کا ارادہ رکھیں، نیکی کرتے رہیں کہ وہ ہمارے گناہ مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کریں۔
انشاءاللہ العظیم ہم سب اس پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.